تو حیض کے کیچڑے، کہیں کتا مر گیا ہے، ادھر ادھر پڑا ہے اس کا گوشت، اور دیگر بدبودار چیزیں. جب پانی لے کر چلتا تھا برسات میں تو بہہ کر ساری چیزیں اس کنویں پر جا کر کے اس کے اندر پڑتی تھی اور وہ اس کی تہ میں بیٹھ جاتی تھی اور پانی آگے نکل جاتا تھا. ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ حضور بیر بوبا کے پانی سے وضو فرما رہے ہیں، تو کسی نے حضور سے پوچھا کہ یا رسول اللہ، اس کنویں کی تو صورت حال یہ ہے کہ جب برسات آتا ہے تو سارے شہر کا کوڑا کباڑ اس کنویں میں جا کر گرتا ہے، آپ اس کے پانی سے وضو کرتے ہیں؟ یا لوگوں نے مسئلہ پوچھا کہ یا رسول اللہ بیر بوبا کے پانی کو ہم وضو غسل میں استعمال کر سکتے ہیں؟ تو حضور نے فرمایا الماء طہور لا ينجسہ شیء، بے شک پانی پاک ہے، پاک کرنے والا ہے، بے شک پانی پاک کرنے والا ہے، اسے کوئی چیز ناپاک نہیں کرتا. یہ حضور کا ارشاد بیر بوبا کے سلسلے میں. دوسری روایت حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے مسئلہ پوچھا گیا اس پانی کے بارے میں جو ہوتا ہے چٹیل زمین میں. الفلات من الارض مانے چٹیل زمین، جنگل میں، پہاڑی علاقوں میں جو چٹیل زمین ہے جہاں نہ گھاس ہے نہ درخت ہیں، کچھ نہیں، وہاں ایک پانی ہوتا ہے. دن میں جنگل میں لوگوں کے جو پالتو جانور چرتے ہیں وہ جانور اس پانی پر پہنچتے ہیں اور پیتے ہیں. اور جانور کا یہ خاصہ ہے کہ جب وہ پیے گا تو ضرور موتے گا، ٹنکی خالی کرے گا تاکہ اسے بھرے اندر، تو متتا بھی جائے گا، پیتا بھی جائے گا، اور بازا کم وقت تو آپ گوبر بھی کرتا ہے. بہرحال یہ دھندے کرتے ہیں جانور. تو دن میں تو یہ پالتو جانور پینے جاتے ہیں، رات کو پہاڑوں میں سے درندے نکلتے ہیں. شیر ویر تو وہاں ہوتے نہیں، خشک پہاڑ ہیں، شیر ویر نہیں ہوتے. وہاں ہوتے کیا ہیں؟ لومڑیاں ہیں، گیدڑ ہیں، ایسے چھوٹے چھوٹے ہوتے ہیں، اور کہیں کوئی شیر بھی ہوتا ہوگا. بہرحال یہ جو درندے ہیں دن میں تو اپنے کچھاڑوں میں چھپے رہتے ہیں، رات میں یہ نکلتے ہیں اور دن بھر کے پیاسے سب سے پہلے یہاں پہنچیں گے اور پانی پیئیں گے. اور درندے کا جھوٹا ناپاک ہے، تو جو منہ ڈالے گا تو ناپاک کرے گا. وہ ہگے موتے نبی تو اس کا تو لعاب ناپاک ہے. بہرحال رات میں درندے پیتے ہیں، دن میں لوگوں کے پالتو چوپائے پیتے ہیں. یہ جو چٹیل زمین میں پانی میں جو پانی پایا جاتا ہے اس کے بارے میں حضور سے پوچھا گیا. تو حضور نے فرمایا کتنا پانی ہے؟ وہ جو وہاں پانی ہے وہ کتنا ہے؟ اگر وہ پانی 2 مٹکوں کو پہنچ جائے، یعنی 2 مٹکوں کے بقدر ہو جائے، تو وہ پانی اپنے سر پہ ناپاکی کو نہیں اٹھاتا. اس میں جو پیشاب کے قطرے گریں گے یا جو لعاب گرے گا وہ گرتے ہی پانی کے بہاؤ کے ساتھ بہہ جائے. اور پانی میں وہ ناپاکی پانی کی سطح پر ٹھہرے تو نیچے اترے، اور جب گرتے ہی بہہ گئی. اس نے اپنے سر پر، پانی نے اپنے سر پر ناپاکی کو اٹھایا ہی نہیں، بہا دیا، تو پانی ناپاک ہوا ہی نہیں. پانی ناپاک ہمیشہ اس وقت ہوگا جبکہ اس کی سطح پر پانی ناپاکی ٹھہرے اور ٹھہر کر پھر نیچے اترے تو پانی ناپاک ہوگا. یہ پانی 2 مٹکے ہو جائے تو وہ سر پہ پانی کو ناپاکی کو نہیں اٹھاتا، یعنی ناپاکی گرتے ہی بہہ جاتی ہے، وہاں ٹھہرتی نہیں، اس لیے وہ پانی ناپاک نہیں ہو. تیسری روایت اس کے باب میں ہے، حضور نے فرمایا کہ ہرگز پیشاب نہ کرے تم میں سے کوئی دائمی پانی میں. یہ دائم مقابل ہے جاری کا. بعض روایتوں میں دائم کی یہ تفسیر بھی آئی ہے، دائم بھی لفظ آیا ہے اور راکد بھی لفظ آیا ہے، اور اس کے ساتھ بعض روایتوں میں تفسیر بھی آئی کہ الذی لا یجری. لہذا یہ راکد لفظ ہے اور یہ دائم لفظ ہے، اس کا مقابل ہے الماء الجاری. مائے دائم میں، مائے راکد میں ہرگز تم میں سے کوئی پیشاب نہ کرے. کیوں؟ پھر وہ پانی ممکن ہے اسے وضو میں استعمال کرنا پڑے. ثم یتوضأ منہ کا یہ مطلب ہے.
پھر ممکن ہے وہ پانی اسے وضو میں استعمال کرنا پڑے، غسل میں استعمال کرنا پڑے. یہ حدیث شریف ہے. جب اس نے اس پانی میں پیشاب کر دیا، پانی ناپاک ہو گیا، اب جب اس کو ضرورت پیش آئے گی وضو غسل میں استعمال کرنے کی تو کیا کریں گے؟ خود ہی پریشان ہوگا. تو اپنے ہاتھ سے اپنے پیروں پر کلاڑی کیوں مارو؟ اس پانی میں کیوں پیشاب کرو جو تمہاری جب ضرورت کا وقت آئے تو تمہیں. ان کے علاوہ ایک حدیث پہلے گزری ہے کہ جو سو کر بیدار ہو وہ ہرگز برتن میں ہاتھ نہ ڈالے. اس کے علاوہ ایک روایت آگے آئے گی کہ برتن میں کتا منہ ڈال دے تو طہور اناء احدکم، یہ طہور لفظ مسلم شریف میں ہے، طہور اناء احدکم، تمہارے برتن کی پاکی یہ ہے کہ اسے 7 مرتبہ دھو. یہ سب روایات ایک آپ کے سامنے رکھ دی. دوسرا مسئلہ پورا ہو گیا. مسئلے کو سمجھنے کے لیے یہ بنیادی روایات ہیں. اب سب سے پہلے غیر مقلد آئے. انہوں نے کہا میٹھا میٹھا ہپ ہپ، کڑوا کڑوا تھو تھو. یہ جو غیر مقلدین اپنے آپ کو اہل حدیث کہتے ہیں، غور کیجیے کبھی، ہر وہ حدیث جو ان کے ہوا اور خواہش کے مطابق ہے اسی کو پڑھ لیں گے. ورنہ کہ حدیث پر عمل کرتے ہیں، کم وقت حدیث پر کہاں عمل کرتے ہو، اپنی خواہش پر عمل کرتے ہیں. تمام مسائل میں جو ہوا ان کی خواہش کے مطابق ہے وہ ان کے لیے بس اس پر عمل کریں. اور اس بات میں دوسری چاہے کتنی مضبوط اور قوی روایت ہو، نہیں وہ نہیں لیں گے. معلوم ہوا کہ یہ جو کہتے ہیں ہم اہل حدیث ہیں، حدیث پر عمل کرتے ہیں، یہ تو ہاتھی کے دکھانے کے دانت ہے، کھانے کے نہیں. کھانے کے دانت کیا ہے؟ جو ان کے خواہش کے مطابق حدیث ہو جائے اس کو اپناتے ہیں اور لیتے ہیں. تو انہوں نے بیر بوضع والی روایت لی اور الماء طہور، الماء میں الف لام استغراقی لیے، یعنی کل ماء، ہر پانی پاک کرنے والا ہے، اس کو کوئی چیز ناپاک کر ہی نہیں سکتی. دوسرے الفاظ میں یوں کہو کہ پانی کی ماہیت پاک کرنے والی، اس کو کوئی چیز ناپاک کر ہی نہیں سکتی. یہ دو باتیں ہوئی. ایک تو الماء میں الف لام استغراقی، کل ماء طہور، دنیا کا ہر پانی پاک کرنے والا ہے، اسے کوئی چیز ناپاک نہیں کر سکتی. اور اس کو دلیل عقلی کے طور پر اسی کو میں نے کہا کہ پانی کی جو ماہیت ہے، حقیقت ہے، وہ بدل سکتی ہی نہیں، اسے کوئی چیز ناپاک کر ہی نہیں سکتی. پہلی بات کا جواب یہ ہے کہ تم نے جو الف لام استغراقی لے لیا ہے بے دلیل ہے. جیسا یہ قاعدہ ہے کہ السؤال معاد فی الجواب، سوال جواب میں لوٹایا جاتا ہے، جواب میں سوال پیش نظر رکھ کر کے جواب کو سمجھا جاتا ہے. اسی طریقے سے جو حدیثوں کے شان ورود ہیں، ان شان ورود کو ملحوظ رکھ کر کے حدیث کا مطلب سمجھا جاتا ہے. حدیث بیر بوضع کے بارے میں ہے، لہذا الماء میں جو الف لام ہے وہ استغراقی نہیں ہے، وہ عہدی ہے. اور خارج میں یا ذہن میں، عہدی کی دو قسمیں، عہد ذہنی اور عہد خارجی. خارج میں وہ جو بیر بوضع ہے وہ پانی کے بارے میں پوچھا جا رہا ہے، اور پوچھنے والے کے ذہنوں میں وہی بیر بوضع کی تعین ہے. تو یہ الف لام یا تو عہد خارجی ہے یا عہد ذہنی، استغراقی ہے ہی نہیں اور اس کی کوئی دلیل نہیں. اور دوسری بات جو کہی وہ بے شک صحیح ہے کہ پانی کی ماہیت نہیں بدلتی ہے، اور ماہیت تو دنیا میں کسی چیز کی نہیں بدلتی. ہاں بدلنے کی شکلیں ہیں. گوبر اوپلا آپ نے جلا دیا اور راکھ بن گئی تو یہ انقلاب ماہیت ہے. انقلاب ماہیت بدلی، اور وہ گوبر جب جل کر راکھ ہو گیا تو پاک ہو گیا. تو کہیں کہیں انقلاب ماہیت ہوتا ہے. بات عام طور پہ انقلاب ماہیت نہیں ہوتا. چلو ہم مان لیتے ہیں کہ انقلاب ماہیت نہیں ہوا، پانی کی ماہیت کو کوئی چیز بدل نہیں سکتی. مگر جب پانی میں ناپاکی گر گئی تو اس ناپاکی کو جو اس میں گر کر کے حلول کیا ناپاکی نے، یہ کون سا حلول ہے؟ حلول طریانی ہے یا سریانی؟
یہ نبزی میں بحث آئی ہے کہ حلول کون سا ہے، توریانی یا سریانی؟ توریانی یعنی اوپر سے طاری ہو، جیسے آٹے میں نمک ڈال دیا اور نمک ملا دیا، یہ حلول توریانی ہے۔ نمک الگ ہے، آٹا الگ ہے، مگر وہ دونوں ایسے ہو گئے کہ الگ کرنا عام طور پر الگ نہیں کر سکتے، لیکن کوئی لیبورٹری میں لے جاؤ تو نمک الگ کر کے لے جائے گا، آٹا الگ نمک الگ۔ اور ایک ہے حلول سریانی، تو وہ چیز اس کے ایک ریشے ریشے میں گھس گئی۔ نیبزی میں اس کی مثال دی ہے جیسے گلاب کی پنکھڑیوں میں عرق گلاب حلول کیے ہوئے، حلول سریانی۔ تو یہ کون سا حلول ہے؟ جو ناپاکی پانی میں گری ہے تو حلول تو ہوا، کون سا حلول ہے؟ اگر یہ حلول سریانی ہے نہیں، جیسے آٹے میں نمک ملانے سے نمک الگ رہتا ہے، پانی الگ رہتا ہے، پھر جب آٹا آپ گھون دے تو اب حلول سریانی ہو جائے گا۔ جب تک آٹا اور نمک دونوں خشک ہیں وہاں تک حلول سریانی ہے، اور جب آٹا آپ گھون دے تو اب حلول سریانی ہو جائے گا۔ تو یہ پانی میں ناپاکی گری ہے، یہ حلول سریانی ہے یا توریانی؟ اگر سریانی ہے تو چاہے ماہیت نہ بدلی ہو، مگر جب ناپاکی اس کے ریشے ریشے میں گھس گئی تو کیسے استعمال کرو گے؟ اور اگر حلول توریانی مان لیتے ہو تو جب تک اس نمک کو آٹے سے الگ نہیں کرو گے، ناپاکی کا حصہ الگ نہیں کرو گے، پانی کیسے استعمال کرو گے؟ مان لیا پانی ناپاک نہیں ہے، مگر ناپاکی کے اجزاء کو الگ کیے بغیر اس پانی کو استعمال کیسے کرو گے؟ دیکھو پانی میں جو ناپاکی گرتی ہے تو حلول توریانی ہوتا، سریانی نہیں ہوتا۔ بارش ہوتی ہے، سارا پانی ناپاک ہو جاتا ہے، گھر کے صحن میں بھینسیں بدھی ہوئی ہیں، پیشاب گوبر سے ناپاک ہو جاتا ہے، وہی پانی زمین میں اتر جاتا ہے اور اتر کر کے 50 فٹ نیچے جا کر کے کنویں میں نکلتا ہے اور پاک ہو جاتا ہے۔ وہی تو پانی کنویں میں نکلتا ہے اور پاک ہو جاتا ہے۔ وہ جو زمین میں اترا تو ناپاکی کا اجزا رہ گئے اور پانی اترتا چلا گیا، اور یوں نجاست کا اجزا پانی کے اجزا سے الگ ہو گئے۔ یہ ریفائن کرنے کا ایک طریقہ ہے، قدرت ریفائن کرتی ہے، اور زمین کے اوپر کا سارا پانی ناپاک زمین کے اندر اتر کر جب کنویں میں نکلتا پاک ہو جاتا ہے۔ تو حلول سریانی وہ حلول توریانی۔ لیکن جب تک آپ کسی لیبورٹری میں ڈال کر کے نجاست کا اجزا الگ نہ کریں، وہاں تک آپ پانی استعمال کریں گے تو نجاست کے اجزا کے ساتھ استعمال کریں گے۔ لہذا ان کی بات جو ہے یہ پاگل پن سے زیادہ کچھ نہیں۔ اس کے علاوہ ایک روایت اور ہے جو ہم نے بیانی کی بھول گئے، وہ روایت ہے ابن ماجہ میں، حضرت ابو امامہ کی روایت ہے باہلی کی، اور اس کی سند میں رشدین ابن سعد ہے، وہ قولی روایت ہے۔ حضور نے فرمایا کہ الماء طہور لا ينجس شیء الا ما غیر طعمه او ریحه او لونه، والا غیر مقلدین کہتے ہیں یہ روایت ضعیف، رشدین ابن سعد اس کی سند میں، ہم ضعیف روایت نہیں لیتے۔ حضرت امام مالک علیہ الرحمن نے بیر بضاع کی روایت لی اور اس کے ساتھ ابو امامہ کی اس روایت کو ملایا، اور یہ فرمایا کہ الماء طہور لا ينجس شیء الا ما غیر لونه او طعمه او ریحه۔ لہذا انہوں نے اسی حدیث سے ضابطہ بنایا کہ اگر پانی میں ناپاکی کا اثر ظاہر ہوا، ناپاک ہو گیا، نہیں ہوا تو الماء طہور لا ينجس شیء۔ دوسرے 3 ائمہ آئے، انہوں نے کہا کہ بیر بضاع کی جو روایت ہے جس میں الماء طہور ہے، یہ تو ایسی ہی روایت ہے جیسی ابھی گزری تھی، الماء لا یجنب، پانی جنوبی نہیں بنتا، یعنی جیسا حضرت میمونہ نے خیال کیا ہے کہ میں نے جنابت میں پانی استعمال کیا اس کی وجہ سے پانی ناپاک ہو گیا، یہ خیال کیا، یہ خیال صحیح نہیں، ان الماء لا یجنب۔ ایسے ہی یہ جو پوچھنے والوں کے ذہنوں میں ہے کہ جب برسات میں ساری دنیا کا کوڑا کباڑ بیر بضاع میں گرا ہے اس کا پانی کیسے پاک ہو سکتا ہے؟ حضور نے فرمایا الماء طہور لا ينجس شیء من وساوسکم، تمہارے دماغوں میں جو وسوسے ہیں اس طرح کے وسوسوں سے کوئی پانی بیر بضاع کا پانی ناپاک نہیں ہے، بیر بضاع کا پانی پاک کرنے والا ہے، اور تمہارے جو وسوسے تمہارے ذہنوں میں ہیں ان وسوسوں سے وہ پانی ناپاک نہیں ہوتا۔
لہذا یہ حدیث شریف ایک مخصوص پانی کے بارے میں ہے اور پاکی ناپاکی سے بحث نہیں کرتی، پاکی ناپاکی سے بحث نہیں کرتی، بلکہ وہ تو وسوسوں کے علاج کے طور پر پاکی ناپاکی سے بحث کرنے والی روایات یہ ہے، سو کر اٹھو پانی میں ہاتھ دھوئے مت ڈالو، کتا منہ ڈال دے پاک کرو، برتن کو پاک کرو، صاف ستھرا دھو کر، مائع راکد میں پیشاب مت کرو، وغیرہ وغیرہ. یہ روایات ہیں جس سے معلوم ہوتا ہے کہ پانی میں ناپاکی گر جائے تو چاہے وصف نہ بدلے پھر بھی ناپاک ہو جاتا ہے. سو کر اٹھنے کے بعد میں برتن میں ہاتھ ڈالیں گے تو کہاں وصف بدلے گا؟ لیکن حضور نے منع کیا. کیوں منع کیا؟ بھائی پانی ناپاک ہونے کا احتمال ہے. کتا منہ ڈالے گا تو کون سا وصف بدلے گا؟ مگر پھر حضور نے کہا ساتھ میں دھو کے پاک کرو. امام مالک علیہ الرحمہ ان کا جواب دیں گے کہ یہ جو برتن میں ہاتھ ڈالنے سے منع کیا ہے تو نظافت کے باب سے. اور کتے کے برتن کا وہ جواب دیں گے کتے کا جوتا پاک ہے. اور برتن دھویا کے دھلوایا گیا ہے 7 مرتبہ، یہ ہمیں نہیں معلوم کیوں دھلوایا ہے. شریعت نے حکم دیا ہے اس لیے ہم دھوتے ہیں. باقی برتن پاک ہے، برتن کے اندر جو کچھ بھرا ہوا وہ پاک ہے. لہذا یہ حدیث ان کے مقابل نہیں پیش کر سکتے، یہ بھی نہیں پیش کر سکتے. لیکن دوسرے ائمہ نے ان روایات کو پیش نظر رکھا ہے اور یہ کہا ہے کہ پانی اگر قلیل ہے تو چاہے کوئی وصف نہ بدلے پھر بھی ناپاک ہو جاتا ہے. عن بئر بضاعة وهي بئر يلقى فيها الحيض ولحوم الكلاب والنتن فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الماء طهور لا ينجسه شيء. سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الماء يكون في الفلاة من الأرض وما ينوبه من السباع والدواب. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث. سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الماء يكون في الفلاة من الأرض وما ينوبه من السباع والدواب. فقال إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث. سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ماء البحر فقال هو الطهور ماؤه الحل ميتته. سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ماء البحر فقال هو الطهور ماؤه الحل ميتته. سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ماء البحر فقال هو الطهور ماؤه الحل ميتته. قال سمعت مجاهدا يحدث عن طاووس عن ابن عباس
أن النبي صلى الله عليه وسلم مر على قبرين فقال إنهما يعذبان وما يعذبان في كبير أما هذا فكان لا يستتر من بوله یعنی خود اپنے پیشاب سے نہیں بچتا. وَأَمَّا هَذَا فَكَانَ يَمْشِي بِالنَّمِيمَةِ نَمَّ الْحَدِيثَ نون میم مشدد نَمَّ الْحَدِيثَ کے معنی ہے ایک طرف کی بات دوسری جگہ پہنچائی، بات پہنچانا. نَمَّ الْحَدِيثَ نمیمہ مصدر ہے. مَشَى بِالنَّمِيمَةِ معنی لگائی بجھائی کرنا، ادھر کی بات ادھر لگائی، ادھر کی بات ادھر لگائی، یہ حرکت کرتا تھا، اس لیے اسے عذاب ہو رہا. وفي الباب عن زيد بن ثابت وابي بكرة وابي هريرة وابي موسى وعبد الرحمن بن حسنة قال ابو عيسى هذا حديث حسن صحيح. دیکھو یہ سند جو اوپر آپ نے پڑھی یہ اعمش رحمت اللہ علیہ کی سند تھی، جس میں مجاہد اور ابن عباس کے درمیان میں طاؤس کا واسطہ تھا. اس کی دوسری سند ہے منصور کی، ان کی سند میں طاؤس کا واسطہ نہیں. وروى منصور هذا الحديث عن مجاهد عن ابن عباس ولم يذكر فيه عن طاؤس. ان دو سندوں میں سے کون سی سند اچھی؟ حضرت امام ترمذی علیہ الرحمہ اپنے مزاج کے مطابق جو سند لمبی ہو گئی ظاہر ہے کہ وہ نازل ہو گئی، ساپل ہو گئی، لہذا اعمش کی سند کو کہتے ہیں یہ ایسا ہے، کیونکہ وہ کم درجہ ہو گئی، ایک واسطہ اس میں بڑھ گیا ہے. وَرِوَایَةُ الْعَامِشِ أَصَحُّ. کیا دلیل؟ وہی دلیل ہے مانے گھٹنا ٹوٹے آسمان. فرماتے ہیں کہ وکی رحمت اللہ علیہ کا قول مجھے ان کے شاگرد نے سنایا. وکی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ اعمش کو ابراہیم نخعی رحمت اللہ علیہ کی حدیثیں زیادہ یاد تھی منصور سے. ابراہیم نخعی کی حدیثیں اعمش کو زیادہ یاد تھی منصور سے. یہاں ابراہیم نخعی سے کیا لینا ہے؟ یا تو ابراہیم نخعی ہے ہی نہیں. یہاں تو مجاہد کی حدیثیں کس کو زیادہ یاد تھی؟ اگر اس سلسلے کا کوئی قول ہوتا تو کوئی دلیل بنتا ہے. کبھی منصور سے زیادہ مجاہد کی حدیثیں منصور سے زیادہ اعمش کو یاد تھی تو دلیل بنتی ہے. لیکن ابراہیم نخعی کی حدیثیں اگر اعمش کو منصور سے زیادہ یاد تھی تو اس سے یہاں کیا ہوا؟ وہی مارے گھٹنا ٹوٹے آسمان. وسمعت ابا بکر محمد بن عبان يقول سمعت وكيعا يقول العامش احفظ لاسناد ابراہیم من منصور. اصل بات یہ ہے کہ دونوں سندیں صحیح اور دونوں سندیں امام بخاری علیہ الرحمہ نے بخاری شریف میں لی ہیں. بخاری شریف میں واسطے والی بھی سند ہے اور بغیر واسطے کی بھی. ٹھیک ہے، مطلب دونوں سندیں صحیح اور امام ترمذی کا یہ فیصلہ صحیح نہیں. ہوتا ہے کبھی ایسا کہ ایک آدمی پہلے استاد کی حدیث استاد بھائی کے واسطے سے سنتا ہے، پھر موقع ملتا ہے تو استاد سے بھی سن لیتا ہے. تو مجاہد نے یہ حدیث طاؤس کے واسطے سے بھی سنی ہے، پھر موقع ملا ہوگا ابن عباس سے بھی سنی ہے. اور اس کا قرینہ یہ ہے کہ جو طاؤس کے واسطے سے سند ہے اس کا مضمون کم ہے اور جو بلا واسطہ ابن عباس سے ہے اس میں مضمون بڑھا ہوا ہے. معلوم ہے یہ دو الگ الگ روایتیں ہیں. اس میں مضمون یہ بڑھا ہوا ہے کہ پھر حضور نے ایک کھجور کی ٹہنی منگوائی اور اسے چیر کر کے دو حصے کر کے دو قبروں پر گاڑے اور یہ ارشاد فرمایا کہ مجھے شاید یہ ٹہنیاں جب تک خشک نہ ہو جائیں ان دونوں کے عذاب کو ہلکا کر دیا جائے. یہ مضمون جو مجاہد عن ابن عباس روایت ہے اس میں ہے اور جو عن طاؤس ہے اس میں یہ مضمون نہیں.
یہ جو حضور نے ٹہنیاں گاڑی تھی، اس سے یہ بریلوی بدعتی قبروں پر پھول چڑھانے کے لیے استدلال کرتے ہیں۔ اس سلسلے میں دو باتیں یاد رکھنی چاہیے۔ ایک تو یہ ہے چڑھانا، یہ عبادت، کسی چڑھاوا چڑھانا یہ بندگی اور عبادت ہے، غیر اللہ کے لیے حرام ہے اور شرک ہے۔ لہذا چڑھانے کا کوئی سوال نہیں، چادر چڑھانا، پھول چڑھانا، چڑھانا تو بندگی ہے، عبادت ہے۔ لہذا چڑھانا تو نہ چادر چڑھانا جائز ہے نہ پھول چڑھانا جائز ہے، یہ تو شرک ہے، تو غیر اللہ کی بندگی ہے۔ لیکن اگر وہ بریلوی سیانہ ہوا تو چڑھانا لفظ استعمال نہیں کرے گا، وہ کہے گا ہم تو قبر پر پھول رکھتے ہیں۔ ہاں، رکھنا ناجائز نہیں ہے، وہ بندگی نہیں ہے، وہ عبادت نہیں ہے۔ رکھنا اور ہے، چڑھانا اور ہے۔ تو اگر وہ سیانہ ہوگا، چالاک ہوگا تو چڑھانا لفظ نہیں استعمال کرے گا، وہ کہ ہم تو قبر پر پھول رکھتے ہیں۔ اب ٹیسٹ کرو کہ یہ جو کہتا ہے کہ ہم قبر پر پھول رکھتے ہیں، یہ صحیح کہتا ہے یا غلط کہتا ہے؟ اگر صحیح کہتا ہے تو کہو کوئی حرج نہیں، رکھو، اور اگر وہ غلط کہتا ہے تو گلے سے پکڑو۔ ٹیسٹ کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ اسے پوچھو بھئی پھول کیوں رکھتا ہے قبر پر؟ تو وہ یہ جواب دے گا کہ یہ پھول تسبیح پڑھیں گے، اور جب تک پھول تسبیح پڑھیں گے قبر والے کو فیض پہنچے گا۔ اس سے پوچھو سب سے پہلی بات کہ فیض پہنچانے کا ثبوت کہاں ہے؟ حضور نے تو جو ٹہنیاں گاڑی ہیں معذب کی قبروں پر گاڑی ہے، اور تو اولیاء کی قبر پر رکھتا ہے، تو فیض پہنچانے کے لیے اس کا کیا ثبوت ہے؟ ارے قبرستان میں جتنے گنہگار شرابی کبابی ہوں جا ان کی قبروں پر رکھ، تاکہ وہ پھول تسبیح پڑھیں تو ان کے عذاب میں کچھ تخفیف ہو۔ تو اولیاء کی قبروں پر رکھتا ہے، فیض پہنچانے کے لیے رکھتا ہے، فیض پہنچانے کے لیے رکھنے کا کیا ثبوت؟ پہلی بات تو یہ پکڑو۔ دوسری بات، اس سے کہو اچھا یہ پھول تیرے تسبیح پڑھیں گے اس لیے؟ ہاں ٹھیک ہے۔ اس سے کہو دیکھیں نیم کا درخت ہے، اس پر سے میں تجھے پتے توڑ کے دیتا ہوں، ایک پوٹلا باندھ کر، یہ تیرے رومال میں تھوڑے سے مٹھی بھر پھول ہے، لائے مجھے